السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین و سامعین، اسلام میں بنیادی حقوق کا درس جاری ہے اور آج کے درس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا حق. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین. آج کے درس میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں، اور سب سے بڑا حق کس کا ہے اور کیوں ہے. عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کی شرطیں کیا ہے، عبادت کے ارکان کیا ہے، عبادت کی قسمیں کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں اور توحید کی کتنی قسمیں ہیں، اور شرک کسے کہتے ہیں، اور پھر شرک کرنے والوں کا انجام کیا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو نہیں جانتے اس کے نقصانات کیا ہے. محترم حضرات، حق کہتے ہیں ادھیکار کو، رائٹس. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا ادھیکار ہے. ادھیکار یہ ہندی لفظ ہے، اردو میں حق کو حق کہتے ہیں اور ہندی میں ادھیکار کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا حقوق ہے، کیا ادھیکار ہے، کیا رائٹس ہے. دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق متعین کر دیے ہیں. کس کا کیا حق ہے، تمام حقوق متعین ہیں، اور کسی پر کوئی بھی ظلم و زیادتی نہیں کی گئی کہ کسی کو زیادہ حق دے دیا گیا، کسی کو کم دے دیا گیا. جس کو جو حق ملنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی حق دیا. ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. لیکن آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض ایسی تنظیمیں ہیں جو حقوق کی لڑائی لڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں ملتا، عورتوں کو اس کا حق ملنا چاہیے. بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہماری بیوی ہمیں حق نہیں دیتی، یا بیوی کو شکایت ہوتی ہے کہ میرا شوہر میرا حق نہیں دیتا، یا ماں باپ کو اس طرح شکایت ہوتی ہے. تو ہر ایک کو حق چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق متعین کر دیے ہیں کہ کس کے کیا حقوق ہیں. اس دنیا میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ کا. اور کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے تو کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، نفع نقصان پہنچانے والا، حاجت روا مشکل کشا ہے. اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے. اور خود اس رب نے ہمیں بھی پیدا کیا. اب سوالیہ انداز میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق کیوں ہے. ذرا غور کریں، ہم کہاں سے آئے؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا.
ہمیں اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا، یعنی کچھ بھی نہیں تھے ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، ایک زندگی عطا فرمائی۔ ماں کے پیٹ میں ہمارا خیال کس نے رکھا؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں جتنی بھی ضروریات ہے، کس نے ان تمام ضروریات کو مہیا کیا؟ کوئی ڈاکٹر وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تھا، کوئی رشتہ دار ہمیں کھانا نہیں دے سکتا تھا، وہاں ہمیں غذا کس نے دیا؟ ہمیں کس نے وہاں ہماری حفاظت کی؟ ہماری ضروریات کو وہاں کس نے مہیا کیا؟ اسی طریقے سے جب ہم پیدا ہوئے تو ذرا دیکھیں بچہ کتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے، وہ اپنے جسم سے مکھی بھی بھگا نہیں سکتا، اتنا کمزور ہوتا ہے، وہ چاول نہیں کھا سکتا، روٹی نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں کے سینے سے دودھ جاری کر دیا، میٹھا اور وافر مقدار میں دودھ جاری کر دیا، جو اس کے صحت کے لیے انتہائی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بچے کو کس نے سکھایا کہ تمہیں دودھ اس طریقے سے پینا ہے؟ اللہ کی قسم، دنیا کی کوئی طاقت، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو یہ سکھا نہیں سکتا کہ تمہیں کھانا کس طریقے سے کھانا ہے۔ تو اس بچے کو دودھ پینا کس نے سکھایا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے دلوں میں اس بچے کی محبت کس نے ڈالی کہ اپنی تمام راحتیں بچوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ماں باپ راتوں میں اٹھ کر بچوں کے لیے اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں، اور باپ پورا دن محنت و مزدوری کرتے ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، کس کے لیے؟ یہ محبت کس نے ڈالی ماں باپ کے دلوں میں کہ تمہاری بچوں کی تمہیں پرورش اس طریقے سے کرنی ہے؟ ہمیں عقل و شعور کس نے عطا کیا؟ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ یاد رکھیں، ایک آنکھ جھپکنے جتنی دیر کے لیے بھی اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہم سے ہٹا لے، اپنی رحمت روک لے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تباہ ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ ہمیں ہر سانس کے لیے، اسماعیل بھائی، ہمیں ہر سانس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہم محتاج ہیں، ہر سانس کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں جینے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھی بھیجا، تاکہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں، اپنے معبود حقیقی کو پہچان سکیں، اور صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہمیں تمیز ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتیں ہے کہ نہیں؟ اگر ایک نعمت بھی چھین جاتی ہے نا، تب احساس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس تھی، ہمیں اس کا احساس نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو یہ ساری نعمتیں کس نے عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا تو کیا اس کا حق سب سے بڑا نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے کہ اس رب العالمین کا سب سے بڑا حق ہو۔ آپ ذرا سوچیں، آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں 2-4 دن، یا چائے پلاتے ہیں، کسی طریقے کی کوئی مدد کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کی بات نہیں مانتا، تو بعض لوگ کہتے ہیں ارے تو کتنا بڑا احسان فراموش ہے، یعنی 2 دن 3 دن کھلایا اور اس کی بات نہیں مانی تو کیا کہتا ہے؟ احسان فراموش ہے۔ اور ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، بے شمار احسانات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس رب کا ہم پر کیا سب سے بڑا حق نہیں ہونا چاہیے؟ سب سے بڑا یقیناً ہونا چاہیے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس رب کا ہم پر سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق ہے، اب سوال یہ ہے کہ وہ حق ہے کیا؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا؟ بتائیں گے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر جزا، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یعبدون یعنی یوحدون، توحید کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی توحید اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے ہمیں پیدا کرنے کا، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ نے اس حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو واضح کیا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک کجاوے کی لکڑی کے درمیان فاصلہ تھا۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، آخر میں فرمایا کہ هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، اے معاذ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا، یعنی معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد پھر چلتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اے معاذ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا، اے معاذ جانتے ہو اگر بندہ یہ کر لے، یعنی اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، تو بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ ایسا کر لے تو بندے کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ سبحان اللہ، پتہ ہی چلا اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنے بندے کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ عذاب میں کب مبتلا کرے گا؟ جب اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا تب۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں کیا ہے عبادت، ڈیفینیشن کیا ہے اس کا، کسے کہتے ہیں عبادت؟ یاد رکھیں عبادت ہر وہ نیکی جو زبان سے ہم کرتے ہیں یا عمل سے کرتے ہیں، ظاہراً کرتے ہیں یا چپکے چپکے کرتے ہیں، جس سے اللہ خوش یا راضی ہوتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ ہر وہ نیکی جو ہم زبان سے کہتے ہیں یا عملاً کرتے ہیں یا پھر ظاہری طور پر کرتے ہیں یا باطنی طور پر، اندرونی طور پر کرتے ہیں، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کی تمام عبادات، یہ دیکھیں بہت اہم چیز میں بتا رہا ہوں، ان چیزوں کو یاد رکھیں گے نا تو کبھی آپ پریشان نہیں ہوئے گا۔ تمام عبادات کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں نا، یہ عبادت کب قبول ہوگی؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے ہم عبادت کر رہے ہیں، پتہ نہیں عبادت قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں، بس عبادت کرتے جاؤ، ہے کہ نہیں؟ جبکہ عبادت قبول کب ہوگی اس کی 2 شرطیں ہیں۔ اسماعیل بھائی کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص، یعنی ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ وہ عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے بھائی صاحب، مارو بھائی؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ اتباع، یعنی وہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا۔ مغرب کی کتنی رکعت نماز فرض ہے؟ مغرب کی کتنی رکعت فرض ہے نماز؟ 3 رکعت۔ اب کوئی اگر 4 رکعت پڑھے تو کیا مسئلہ ہے؟
ارے ہم اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں نا، ہو جائے گی نماز نا؟ کیا بتائیں کچھ؟ مغرب کی 3 رکعت نماز ہے، ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے ہی تو پڑھ رہے ہیں نا؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں ہوگی؟ جی اتباع، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی عبادت جو ہم اللہ کے لیے تو کر رہے ہیں، اگر وہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، یعنی وہ عبادت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ عبادت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، تو عبادت کیا ہوگا؟ مردود ہوگا، اگرچہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو عبادت مردود ہوگی۔ یہ 2 قاعدہ بہت اہم ہے، یاد رکھیں زندگی میں۔ عبادت کی اور عبادت کے 3 ارکان ہیں، جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ ایک ایمان والا سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جی دیکھیں، میں جو یہاں درس دے رہا نا، تو صرف خاموشی کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ میں سوال کروں گا، اس کا جواب بھی دیجیے آپ لوگ۔ جی بالکل، آپ لوگوں کو بھی ایکٹیو رہنا ہے، میں کب سوال کر لوں گا اس کا جواب بھی دینا ہے۔ تو جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کے کتنے ارکان ہیں؟ 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ جی پہلا رکن اللہ تعالیٰ کی محبت، اور ایک ایمان والا اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی بھائی دنیا میں کیا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، رشتے دار ہے، بہت سارے لوگ ہیں نا، سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ایمان والا؟ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ نہیں؟ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے، اگر ہم کوتاہی کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ہمیں عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ جی تیسرا رکن کیا ہے؟ اللہ سے امید، اللہ سے امید، یعنی اللہ تعالیٰ جب ہم عبادت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، یہ بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ تو یہ عبادت کے 3 ارکان ہیں۔ اسی طریقے سے عبادت کی قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ زبانی عبادت جو ہم زبان سے کرتے ہیں، جیسے دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے بدنی عبادت جو ہم بدن سے کرتے ہیں، جیسے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں وغیرہ۔ اسی طریقے سے مالی عبادت جیسے نذر و نیاز ہے کہ نہیں، قربانی، یہ جو ہم کرتے ہیں، یہ تمام جو عبادات ہیں، یہ تمام کی تمام عبادات کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور اسی کو توحید کہتے ہیں۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ افراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالعبادہ، اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نام کیا ہے؟ توحید ہے۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، توکل ہے، ڈر ہے، خوف ہے، امید ہے، یہ جتنی ساری عبادات ہے، تمام کی تمام عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عین توحید ہے۔ سبحان اللہ، یہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے حقوق ہیں معلوم ہے؟ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے 4 حق ہیں، اور 4 میں پھر یہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ 4 حق ہے۔ پہلا حق کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ موجود ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا، کسی انسان نے نہیں کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، سورۃ طور آیت نمبر 35 میں، کہ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا یا خود اپنے آپ کو یہ پیدا کیے۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس سے جو سوچنے پر مجبور ہو گئے، نہیں ہم نہ اپنے آپ کو پیدا کیے اور نہ ہی مطلب خود پیدا ہو گئے، بلکہ ہمیں پیدا کرنے والا موجود، پیدا کرنے والا ہے اور وہ موجود ہے، سب کا اتفاق ہے۔ کچھ ہی لوگوں نے انکار کیا ہوگا،
ورنہ تمام انسانوں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہاں؟ اللہ موجود ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی، ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی، ہر جگہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا جس کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال 8 سال 9 سال کی ہوگی۔ اس سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ جس سما، آسمان میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا کہ اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو کیونکہ مومنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، اور اس پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے۔ اللہ نے یہی سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی سکھایا، یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، تمام محدثین کا تھا، تمام علماء کا، تمام سلف صالحین کا یہی عقیدہ تھا۔ اللہ اکبر۔ یہی عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اور ہر جگہ ہے یہ عقیدہ رکھنے کفری عقیدہ ہے۔ تو پہلی قسم کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ مطلب دوسرا اللہ تعالیٰ حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ واحد رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ واحد رب کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، نفع نقصان پہنچانے والا، اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو عقیدہ، یہ عقیدہ ہے توحید ربوبیت، اس پر کفار و مشرکین بھی ایمان لا چکے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کیا؟ جنگ کیا، ان کے خون اور مال کو اپنے لیے حلال کر لیا، ان کی عورتوں کو، بچوں کو لونڈی بنائے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توحید ربوبیت کا تو اقرار کیا لیکن الوہیت کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا تیسرا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ واحد معبود کا کیا مطلب ہے کہ جتنی عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، جتنی عبادات ہیں تمام کی تمام عبادات کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیے، اور یہی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھیجا۔ تمام نبیوں کی اصل بنیادی جو دعوت تھی یہی دعوت تھی کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں جو نازل کی اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو جو فرض کیا نا، اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ہی فرض کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا چوتھا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا چوتھا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور پیارے صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات وہی ہے جو قرآن میں موجود ہے اور صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ 99۔ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ 99۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نام ہیں لیکن وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں جو بتایا گیا وہ کتنا ہے؟ 99۔ تو اللہ کے نام اور صفات پر ہمیں کیسے ایمان لانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر ہمیں ایمان لانا چاہیے بلا تحریف، یعنی جو اللہ کے نام ہے اس میں کسی طرح کی کوئی رد و بدل نہیں کرنا ہے، بلا تعطیل، یعنی اللہ کے نام اور صفات میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنا ہے کہ کسی کو ہٹا دیے، کسی کو رکھ دیے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ بلا تکیف، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں کیفیت بیان نہیں کرنا ہے، اللہ کا نام ہے تو کیسا ہے، اللہ کی صفات ہے جیسے اللہ نازل ہوتا ہے کیسے نازل ہوتا ہے، نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی مطلب تشبیہ نہیں دینا ہے، تشبیہ۔ مثال کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، استوا کا معلوم، مستوی ہے، مستوی تو کیف استوا، یعنی کیسے مستوی ہے اللہ تعالیٰ؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استوا، اس کا استوا کا معنی تو معلوم ہے کہ بلند ہے، لیکن اس کی کیفیت نہیں معلوم ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وہاں سے بھگا دیا کہ بدعتی ہے، اس کو نکالو، کیونکہ صحابہ کرام نے ایسا سوال کبھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پہ کبھی سوال نہیں کرتے، اس پر ایمان لانا ہے ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کما یلیق بجلال سبحانہ تعالی، جیسے کہ اللہ کی شان کے مطابق ہے ویسے ہمیں ایمان لانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بنیادی 4 حق ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور پیارے صفات ہیں. محترم حضرات، اس حدیث میں جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بیان کیے گئے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے. شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے. شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حق ہے ان حقوق میں سے کوئی بھی حق غیر اللہ کو دینا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. کوئی بھی حق غیر اللہ کو دینا. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں. جو لوگ شرک کرتے ہیں، یاد رکھیں اس کی کبھی معافی نہیں ہے، اس کی کبھی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق نہ جاننے کے نقصانات کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حق جو حقوق ہے اس کو اگر کوئی نہیں سیکھتا ہے، نہیں جانتا ہے، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے نقصانات کیا ہے؟ اس کے نقصانات یہ ہے کہ انسان اللہ کی بھی عبادت کرے گا اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں جانتے وہ لوگ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جبکہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے. مزاروں کا طواف کر رہے ہیں، جبکہ یہ طواف صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر کا طواف کیا جائے. اللہ اکبر. حاجت روا مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے، علی کو بھی مانتے ہیں، جبکہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا مشکل کشا ہے کہ نہیں؟ دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے، لیکن غیر اللہ کے سامنے جو مر چکا ہے اس سے فریاد کر رہا ہے، کیونکہ نہیں جانتا ہے کہ یہ کس کا حق ہے، اللہ کا حق ہے یا غیر اللہ کا حق ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کا حق نہ جاننے کی وجہ سے انسان شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی، تو اللہ کا حق جاننا کتنا ضروری ہے. کیا ایک انسان اگر اللہ کا حق نہیں جانتا ہے تو انجانے میں وہ شرک اعمال کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مشرک. اس کے علاوہ جو شرک نہیں کر رہا ہے اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے، لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، تو ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جنت تیار کر رکھا ہے، جس میں تمام نعمتیں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کے بارے میں وہم و گمان بھی گزرا ہے. سبحان اللہ. ایسی نعمتیں اللہ نے کہاں تیار کر رکھی ہیں؟ جنت میں. دیکھیں، ہم خوشی کو پانے کے لیے، آرام اور راحت کو پانے کے لیے دنیا میں کتنا پریشان ہے نا. اللہ اکبر. مرنے کے بعد ایمان والوں کے لیے انتہائی خوشی ہی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے، عظیم الشان نعمتوں سے نوازے گا، انسان مومن خوش ہو جائے گا. میرے بھائی، تو ہمیں اصل آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ علم سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت سے ہوگی. جب ہم رب العالمین کو جانیں گے، پہچانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانیں گے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے جانیں گے انشاءاللہ، اور توحید پر عمل کریں گے، شرک سے بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے ہمیں بچائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.